بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سزاؤں سے متعلق ایک بحث بڑی امپورٹنٹ یہ بھی ہے جس کا جائزہ لیا جائے کہ یہ کہا جاتا ہے، ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جرم پوری طرح سے ثابت نہیں ہوا ہے تو پھر اس معاملے میں حد جو ہے وہ جاری نہیں کی جائے گی، حد کا نفاذ نہیں کیا جائے گا۔ حد جیسے کہ ہمیں معلوم ہے ان پنشمنٹس کو یا ان سزاؤں کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہیں۔ چنانچہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر جرم پوری طرح ثابت نہیں ہوا تو حد کی جو سزا ہے وہ نافذ نہیں کی جائے گی، البتہ تعزیر دی جا سکتی ہے۔ تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزائیں جو اسلامی حکومت لیجسلیٹ کرتی ہے۔ یہ موقف انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک نسبت روایت کی بنیاد پہ قائم کیا ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ادرؤ الحدود بالشبہات، اس کا مطلب یہ ہے کہ شبہ کی بنیاد پہ یا ڈاؤٹ کی بنیاد پہ حدود کو نافذ نہ کیا جائے۔ اس بنیاد پہ ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی معاملے میں، کسی جرم کے معاملے میں، کسی کرائم کے معاملے میں اگر پوری طرح سے سیٹسفیکشن نہیں ہے کہ اس کا ثبوت ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، یہ واقع ہوئی ہے تو نہیں ہوئی، اور کوئی شک ہے تو پھر حد تو جاری نہیں کی جائے گی، گویا کہ حد کی پنشمنٹ نہیں دی جائے گی، البتہ تعزیر جو ہے، جو پنشمنٹ ہے وہ دی جا سکے گی۔ تو اس معاملے میں جو غلط فہمی کا بنیاد بنی ہے اور جو اس غلط کانسیپٹ کی بنیاد بنی ہے وہ دراصل اس روایت کو صحیح طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ روایت میں جو الفاظ حد کے آئے ہیں، یہ کہا جو جا رہا ہے کہ حد جو ہے شبہ کی بنیاد پہ حد کو نافذ نہ کیا جائے، تو یہاں حد کسی ٹرم کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا، یعنی یہ محض ایک اصطلاح کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ عربی زبان کے ایک عام لفظ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے جس کا مطلب پنشمنٹ ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ حد کی پنشمنٹ ہو، قطع نظر کہ وہ تعزیر کی پنشمنٹ ہو۔ یعنی روایت صرف یہ کہہ رہی ہے کہ شبہ کی بنیاد پہ سرے سے کوئی پنشمنٹ دی ہی نہیں جائے گی، سرے سے کوئی سزا ہی نہیں دی جائے گی۔ یہ کہنا کہ یہاں پہ حد سے مراد اصل میں وہ حد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کیے رکھی ہیں، یہ کس طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس روایت میں جو حد کے الفاظ ہیں وہ محض ایک پنشمنٹ کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں۔ چنانچہ اخلاقیاتی قانون کے پہلو سے بھی اگر آپ اس بات کا جائزہ لیں تو کسی طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک جرم یا ثابت ہوتا ہے یا نہیں ثابت ہوتا، اگر ثابت ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو حد ہی، اگر اس کی سزا کسی حد کے جرم ہی میں دی جانی ہے تو پھر اس کو حد ہی پہ اس پہ نافذ ہونا چاہیے، اور اگر وہ ثابت نہیں ہوا تو پھر تعزیر بھی نہیں ملنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرم کے جو ثبوت اور عدم ثبوت کے درمیان کوئی اسٹیٹ نہیں ہے۔ یہاں ایک جرم 100% ثابت ہوتا ہے یا بالکل ثابت نہیں ہوتا۔ اگر وہ 100% ثابت ہوتا ہے تو پوری کی پوری سزا کا مستوجب قرار پاتا ہے، اور اگر بالکل ثابت نہیں ہوتا تو یہ کہنا کہ کم تر سزا دی جائے گی یا تعزیر دی جائے گی، یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی بنیاد اصل میں یا اس غلط فہمی کی جو بنیاد ہے، اس کی جو جڑ ہے، وہ اس انفرنس سے ہے کہ یہاں پہ اس روایت میں ادرؤ الحدود بالشبہات کی جو روایت ہے، اس میں حد کے لفظ کو اصطلاح میں لے لیا گیا ہے۔ اصطلاح میں جیسے کہ حد کا مطلب چونکہ وہ پنشمنٹس ہیں، وہ سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، چنانچہ یہ رائے قائم کر لی گئی کہ وہ سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی گئیں وہ تو نہیں دی جائیں گی، البتہ تعزیرات دی جا سکتی ہیں۔ تو میں نے اس بات کو کلیریفائی کیا کہ اصل میں اس روایت کے اندر حد کا لفظ پنشمنٹ یا سزا کے لیے استعمال ہوا ہے، قطع نظر اس کے کہ کوئی سزا ہو، تعزیر ہو یا وہ حد ہو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، یہ محض ایک سزا کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک بھی ہے کہ جب بھی کوئی پنشمنٹ یا کوئی کرائم ثابت نہیں ہوگی کسی درجے میں تو پھر کوئی بھی سزا بنیاد یعنی ڈاؤٹ کی بنیاد پہ نہیں دی جائے گی، شبہ کی بنیاد پہ کوئی سزا سرے سے دی ہی نہیں جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔